السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے میری فرسٹ ایفرٹ ہے۔ میں کیونکہ اپنا چینل جو ہے وہ انفوٹینمنٹ کے حوالے سے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ انفوٹینمنٹ کے حوالے سے مجھ سے بہتر کام کرنے والے موجود ہیں، اور اگرچہ پاورٹی ایلیویشن پہ بھی اور غریبی اور پاورٹی اور بینیتھ دا پاورٹی لائن جو ایشوز ہیں اس پر بھی مجھ سے بہتر کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن میں کیونکہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جس میں میرے ضمیر کو، میرے دل کو اور میرے جو دل و دماغ ہے اس کو مطلب سکون میسر آئے، میری روح کو سکون ہو۔ تو آج ہم آپ کو غربت کے اس سنگین مسئلے کے حوالے سے کچھ توجہ دلانا چاہیں گے۔ تو یہ گزارشات جو ہیں ان کو دل میں جگہ دیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ اس کو پڑھنے سننے کے بعد، جاننے کے بعد اس کے جو اثرات آپ کے دل و دماغ پہ مرتب ہوں ان کو آگے شیئر کریں۔ غربت دراصل انسانی زندگی سے خوشیاں اور سکون کسی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور جب سر پہ بھوک کا سایہ منڈلانے لگے اور بنیادی ضروریات پوری نہ ہو سکیں، معقول وسائل نہ ہوں، اور خوشحال زندگی ایک دیوانے کا خواب بن کے رہ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس میں جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ غریبی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، اسرت ہے، اور اسی کی وجہ سے دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ جرائم، جہالت، معاشرتی اور اقتصادی پسماندگی، ان سب کی جڑ غریبی ہے۔ غربت پر قابو پانے کے لیے پاکستان میں 70 سالوں میں کیا ہو سکا ہے یہ کسی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور اس پر قابو پائے بغیر اگر کوئی معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ غربت زدہ اس معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ ہمارے وہ بچے ہیں جو زندگی کی بنیادی ضروریات اور والدین کی عدم توجہ کے باعث شخصیت سازی سے محروم ہیں، جس کا اثر نہ صرف ان کے آنے والے کل پر ہوتا ہے بلکہ معاشرہ اور آنے والی نسلیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے ارد گرد کئی چہرے دیکھے ہوں گے جن کی آنکھوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ ہم سے امتیازی سلوک کیوں کر رہا ہے۔ وہ سراپا سوال چہرے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں ان کی آنکھیں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتے؟ کیا وہ انسان کے طور پہ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا وہ انسانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ اپنے گھر کے بڑے کب تک وہ اپنے گھر سے باہر لوگوں کے گیراجوں میں کام کرتے رہیں گے؟ کب تک لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتے رہیں گے؟ کب تک وہ ہوٹلوں کے برتن صاف کرتے رہیں گے؟ کب تک وہ جانوروں کی سی زندگی بتاتے رہیں گے؟ کب تک انہیں اچھا لباس نام کی چیز تو ہوگی لیکن لباس نہیں ہوتا، کب تک ایسا ہوگا؟ کیوں کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور ان بچوں کے ہاتھ میں اوزار کس نے پکڑا دیے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کتابیں ہیں تو ان کے ہاتھ میں یہ کام کرنے کے اوزار یہ کس نے دے دیے ہیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور ہم ہوٹلوں پر کام کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ ان بچوں کا آج کس نے چھینا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ان بچوں کا آج کس نے چھینا ہے؟ ان کی بچوں کی معصوم چہروں پر یہ سوال ہے، ان کی آنکھیں ہر راہگیر سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ان میں اور ان شاندار گاڑیوں میں بیٹھنے والے بچوں میں بنیادی کیا فرق ہے؟ ان کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب کس نے دی، اور ان بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب کی بجائے مزدوری کے اوزار کس نے تھما دیے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بھی تو بچے ہیں، ہمارا بھی تو بچپن ہے، ہم بھی خواب دیکھنے والی آنکھیں اور خواہشات
رکھنے والا دل رکھتے ہیں، پھر اس معاشرے نے ہم سے کیا کیا؟ ہمارا کیوں کوئی پرسان حال نہیں؟ ہمارے معاشرے میں غربت و امارت کی اس تقسیم نے کئی معصوموں کا بچپن چھین لیا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد تمام ماحول کی طرف دیکھتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پر ان بچوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں جو دوڑ کر گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ ان کے شیشے صاف کر سکیں۔ یہ بچے چہروں سے تو بہت معصوم نظر آتے ہیں، لیکن ان کی معصومیت دراصل ان سے چھین لی گئی ہے۔ کبھی وہ کچرا چنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی رزق حلال کی تلاش انہیں ادمویا کر دیتی ہے۔ ہماری بے حسی نے روز روز ایسے مناظر دیکھے ہیں، لیکن ہم بے حس ہیں۔ ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ چائلڈ لیبر کے خلاف ہم آواز کیوں اٹھائیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملازم رکھا ہوتا ہے۔ ہمیں شرم نام کی ہمارے قریب سے کوئی چیز تک نہیں گزری۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان پر حکمرانوں کی طرح حکم چلاتے ہیں، اور ان بچوں کا آج ہمارے بچوں نے، ہم سب نے مل کے چھین لیے ہے۔ یہ بچے احساس قحطی کے مریض ہیں۔ یہ الٹیمیٹ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے الٹیمیٹ جرائم کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی محرومیاں انہیں جرائم کی طرف لے جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کچھ ننھی کلیوں کو، کونپلوں کو رون دیا جاتا ہے۔ یہ بچے بعض اوقات جنسی ہوس کا شکار بنتے ہیں اور الٹیمیٹ پھر جرائم کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بچے ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ہی نے ان کا آج ان سے چھینا ہے۔ میں اپنے آپ کو کیسے بری ذمہ قرار دے سکتا ہوں جب میں اپنے بچوں اور ان بچوں کے درمیان فرق کرتا ہوں؟ ہمارے ہاں حکومتی سطح پہ اس کا کوئی انتظام انصرام، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے چیلے چانڈے اور ان کے جو لفنٹر، ان کے اشاروں پر ناچنے والے، ان کو تو کچھ دیتی ہے، لیکن ان معصوم، غریب، کمزور اور جن کے والدین کرایوں کے تنگ و تاریک گھروں میں رہتے ہیں جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ انہی حالات میں پل کر جوان ہوتے ہیں، اور ان کے یہ جو جہالت زدہ معاشرہ ہے وہ وراثت میں ان کو آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ کچھ دے رہا ہوتا ہے جو ان کو جرائم کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ جہاں بچے رزق، تعلیم، صحت جیسے بنیادی حقوق سے محروم ہوں تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں جبری مشقت لی جائے گی، اغوا برائے تاوان کے واقعات ہوں گے، جنسی تشدد ہوگا، اور نہ جانے وہ کچھ ہوگا جس کو بیان کرنا بھی زبان زیب نہیں دیتی۔ دیگر ممالک کی طرح آئین پاکستان میں بڑے قانونی تحفظات اور وہ بچوں کے لیے یہ اور وہ موجود ہے، لیکن عملاً ہم زیرو ہیں۔ ہم بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ہم نے کبھی بچوں کے بارے میں، ان معصوموں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں، غریبوں کے بچے بچپن ہی میں پولیو اور دیگر مہلک امراض کا شکار کو ہوتے ہیں، اس لیے تو انہیں سب سٹینڈرڈ فوڈ ملتا ہے، انہیں خوراک تک اچھی نہیں ملتی، اور پھر ان بچوں کو اغوا کر کے ان کے جسمانی اعضاء فروخت تک کر دیے جاتے ہیں، لیکن اہل اقتدار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کے برعکس اگر امیر شخص کا کوئی بچہ اغوا ہو جائے تو قانون کیا تمام ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جائز جو معاملات سے ہٹ کے غیر ضروری حد تک جا کے ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ پولیس حرکت میں آتی ہے، اسٹیٹ پوری حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ان بچوں کا اور ان بچوں کا ایک طبقاتی فرق ہے۔ یہ غریب اور کمزور اور نادار اور مفلسوں کے گھر میں پیدا ہونے کا جرم کیے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے ہیں وہ سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے۔ یہ طبقہ حکمرانوں کی ترجیحات میں کہیں بھی واقع نہیں ہے۔ یہ بچے جو آنے والے کل میں قوم کا مستقبل تھے، ان کو قوم کا مستقبل نہیں بلکہ اپنے نسل در نسل غلام رکھنے کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ حرکات جو ہیں یہ برتر طبقات دانستہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے غلاموں میں کمی واقع نہ ہو جائے۔
گزشتہ چند سال کے دوران پاکستان کے ریگستانی علاقوں میں کیا ہوا ہے؟ تھرپارکر میں، چولستان میں خوراک کی کمی کی باعث سینکڑوں بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ چند NGOs جو ہیں وہ اپنی سطح پر جو ہیں انہوں نے کام کیا، لیکن حکومتی سطح پر کیا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ہمیں بتایا جائے۔ ان بچوں کے، ان کے غریب والدین کے معاملات کا خیال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ زمین پہ پیدا ہونے والے رزق میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کو محنت و مشقت کی بٹی میں بچپن میں ہی کیوں جھونک دیا جاتا ہے؟ اس طبقے کے بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ کیا افلاس ان کا جرم ہے؟ غربت ان کا جرم ہے؟ کیا دانستہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ غریبی میں پیدا ہوں؟ ان کا جرم محض یہ ہے کہ جو ملک میں برتر اور متمول طبقہ ہے وہ ان کو غلام تو سمجھ سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کی طرح نہیں جان سکتا۔ یاد رکھیں، ہمیں یہاں نہیں تو اگلے جہان میں اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اور ان کے برعکس آپ دیکھیں، مطلب ایک اعداد و شمار کے مطابق 2.5 کروڑ سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا سکتے، اور اس کے برعکس امراء اور وزراء کے بچے جو ہیں وہ شروع سے پیدا ہوتے ہی، وہ کچھ بچے تو شروع ہی سے بیرون ملک تعلیم کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ کا تقرر کیا جاتا ہے، ان کو ٹیوٹرز کی ایک ٹیم رکھی جاتی ہے، ہر سبجیکٹ کے لیے ایک اسپیشل اور تخصص والا استاد موجود ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی تضاد، یہ اتنا بڑا کھلا تضاد اس لیے ہے کہ پاکستان آج بھی یہ طبقاتی تضاد کا شکار ہے، اور یہاں برتر طبقہ غریبوں کو محض اس قدر دینا چاہتا ہے جس کے ان کے غلام جو ہیں وہ زندہ رہیں ان کی غلامی کرنے کے لیے۔ پاکستان میں تعلیم، خوراک، کھیل کود، تفریح، ہر شے سے ان بچوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ غریب ہونا گویا گناہ عظیم ہو گیا ہے۔ وسائل کی یہ جو تقسیم ہے، یہ جو اس کا سبب کیا ہے؟ لوگ پسماندہ زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہیں؟ اس کا جواب وزیر اعظم پاکستان، کابینہ، کھربوں روپیہ ہڑپ کر دینے والے یہ وزراء، یہ اپوزیشن کے لوگ، یہ برس اقتدار لوگ، یہ تمام حکمران طبقہ، یہ پارلیمنٹ میں لا لیجسلیٹ کرنے والے، یہ ایوان بالا میں دندنانے والے، یہ مراعات یافتہ طبقہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ان بچوں کی جملہ محرومیوں کے ذمہ دار پاکستان کا جاگیردار، پاکستان کا سرمایہ دار، پاکستان کا صنعت کار، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی ایرسٹوکریسی، پاکستان کی ٹیکنوکریسی، دراصل یہ تمام ہپوکریٹ، یہ سب منافق، یہ بد کردار لوگ پاکستان کی اس صورت میں ان بچوں کے دراصل معاشی قاتل بھی ہیں، اور ان کی تمام تر ان بچوں کی جملہ جو کمزوریاں اور ان کی ناداریاں اور ان کا افلاس، اس کے ذمہ دار یہی طبقہ ہے جو حکمران طبقہ ہے۔ اس بارے میں افواج پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ باقیہ سارے معاملات میں اگر مداخلت کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی پاورز کے لیے 58(2)B لا کے قوت جنرل ضیاء کے دور میں جو اس نے حاصل کی تھی وہ کر سکتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعتاً فوج کے آفیسرز جو ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی تخصص ہے، وہ بھی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کم تر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان بچوں کو تو وہ جو ٹاٹ اسکول ہیں ان میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہوتے۔ ان بچوں کی بہتر تعلیم، تربیت، صحت، خوراک کی فراہمی اور ان کے تحفظ کا ریاستی فریضہ کس کے ذمے ہے؟ ریاست کے ذمے ہے، اور ریاست کے لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ وہ لنچ کرنے کے لیے لندن تو چلے جاتے ہیں، ابھی شہباز شریف نے کہا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے لندن آیا ہوں۔ ہمارے ریونیو پر لنچ کرنے والے سوچ لیں کہ آنے والے دور میں یہاں شاید کوئی خونی انقلاب آنے والا ہے، شاید کوئی خونی انقلاب آنے والا ہے۔ اگر حقوق پر
یوں ہی ڈاکے ڈلتے رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا وہ لے کے باہر آ جائیں گے اور پھر اپنا حق چھین کے لیں گے۔ میں اس ضمن میں جو مریم صدیقی کراچی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بہت ایفرٹس کی، آئی سیلیوٹ ہر انڈانٹڈ کریج، اور شی از اے بولڈ اینڈ ڈیئرنگ لیڈی، آئی سیلیوٹ ہر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، لوگوں کو تو اقتدار کے مسائل درپیش ہیں، اسلام آباد کی کرسی چاہیے، وزیر اعظم ہاؤس چاہیے، لیکن ان بچوں بیچاروں کو چند ٹکڑے، چند نوالے روٹی کے چاہیے، پیٹ میں کھانا چاہیے، تن پہ لباس چاہیے، بیماری میں علاج چاہیے، جو انہیں میسر نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو پلوں کے نیچے، یہ گاڑیوں کے سڑکوں کے نیچے جو پل ہیں ان کے والدین وہاں لے کے انہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک شرمناک بات ہے، بلکہ ہمارے منہ پر ایک زناٹے دار میں کیا کہوں، تماچا ہے، تماچا۔ اور غربت ہی ہماری معاشرت کا سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ میں احباب کو صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بے حسی تو ہے، یہ میرا سارا ویلاگ سننے کے بعد، باتیں سننے کے بعد اتنی بھی نہیں جرت ہوگی کہ اس کو فارورڈ کر دیں، اس کو شیئر کر دیں۔ میرے بھائیوں، خدا را اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس آواز کو آگے بڑھائیں تاکہ ان معصوم بچوں کا کل ہاتھ قیامت کے دن ہمارے گریبان پہ نہ آئے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، مفلسوں اور ناداروں کی بد دعا نہ لیں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس سے بچیں، کیونکہ غریب کی آہ جو ہے وہ عرش عظیم تک جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، انداز بیاں گرچہ بہت تلخ تھا میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس غریبی کے خاتمہ تو نہیں لیکن ایلیویشن، پاورٹی ایلیمینیشن نہیں تو پاورٹی ایلیویشن کے لیے اپنا اپنا ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے میری فرسٹ ایفرٹ ہے، میں کیونکہ اپنا چینل جو ہے وہ انفوٹینمنٹ کے حوالے سے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ انفوٹینمنٹ کے حوالے سے مجھ سے بہتر کام کرنے والے موجود ہیں، اور اگرچہ پاورٹی ایلیویشن پہ بھی اور غریبی اور پاورٹی اور بینیتھ دا پاورٹی لائن جو ایشوز ہیں اس پر بھی مجھ سے بہتر کام کرنے والے موجود ہیں، لیکن میں کیونکہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جس میں میرے ضمیر کو، میرے دل کو اور میرے جو دل و دماغ ہے اس کو مطلب سکون میسر آئے، میری روح کو سکون ہو۔ تو آج ہم آپ کو غربت کے اس